اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، بہت ہی مزیدار قسم کی آج نیوز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے مختلف ذرائع سے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے آج ایک دبنگ قسم کا فیصلہ دیا۔ دبنگ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معافی دے کو گنڈاسا لے کے انہوں نے دیا تھا، مقصد یہ ہے کہ آئین کی روح کے مطابق اور اکارڈنگ ٹو دا رولز انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 14 دن جو ہیں جو اس حرام توپیوں میں، اس بغیرتیوں کے اندر، اس کنجر پنے کے اندر نکل گئے ان کو وہ کیا جاتا ہے، اور 14 تاریخ انہوں نے جو مئی کی 14 تاریخ ہے انہوں نے کہا اس کے اوپر پولنگ ڈے انہوں نے کیا۔ پھر وزارت داخلہ کے جو سیکٹری صاحب آئے تھے، سیکٹری تو آیا نہیں، اس نے کہا جی میں بیمار ہوں، تو اسسٹنٹ سیکٹری، کیونکہ ساری آپ کو پتہ ہے کون سی وہ ہیں باقیات ہیں، یہ وہی باقیات ہیں، کوئی باجوہ کا بھانجا، کوئی یہ نواز، کبھی کمر میں درد، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی کس میں درد۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب وہ ایڈیشنل سیکٹری آیا تو اس نے ایک سربند لفافہ جو تھا وہ جسٹس صاحب کے حوالے کیا، لیکن انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ رہنے دیں، یہ جو آپ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں حالات ایسے خراب ہیں اور ایسے خراب ہے، اور یہ کہتے ہیں ادھر ایڈیشنل سیکٹری کی بات سنیں کہ میں وہ بات عدالت میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تو اس کی وجہ سے دشمنوں کو کوئی وہ لگ جائے گا۔ او بھائی دشمن تو آپ لوگ ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں دنیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اسرائیل سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ تو ہمیں ان لوگوں سے جنہوں نے ملک کا 11 مہینے کے اندر 12 مہینے کے اندر جو تباہی انہوں نے ملک کی پھینچی ہے، خطرہ تو ان لوگوں سے۔ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بلیک شیپ، اچھا دیکھیں میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر بہت پہلے کہتا رہا ہوں کہ یہ شخص بلیک شیپ ہے، بہت پہلے، یعنی کہ 2 سال پہلے سے میں لگا ہوا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسٹیپ ڈاؤن کروا دینا چاہیے، اس کو سپریم کورٹ سے نکالنا چاہیے، اس کو جبری قسم کا وہ کر دے، ریٹائر کر دینا چاہیے۔ لیکن دیکھیں پہلے اس کے اوپر ڈکلیئرڈ کہ اس کی برطانیہ کے اندر جائیدادیں، تو وہ جناب اس کی بیوی سرینا عیسیٰ بیچ میں آ گئی اور مظلوم بن گئی، اور اس وقت وہ کھوٹی ٹانگ کے آتی تھی کہ جناب میں تو کوئی بڑی اپاج، اور وہ جناب کمیٹیاں 16,000 وہ تنخواہ لیتی تھی اور 16,000 کے اندر اس نے اربوں ڈالر کی وہ جائیدادیں بنائی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جائیدادیں کس طرح بنی۔ وہ جائیدادیں ان کو کک بیکس میں ملی ہیں حدیبیہ پیپر مل کا کیس بند کرنے کے لیے جو اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بند کیا تھا، اور یہ جو مندوخیل صاحب ہیں کوئٹہ کے، یہ تمام ایک ہی جسے کہتے ہیں کہ اس کے چٹے بٹے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی پھر وہ جناب جو اس نے وہ شیطان پنا جو 2 دن پہلے کیا تھا اس شخص نے، اس جسے کہتے ہیں کہ دماغ سے عاری شخص نے چیف جسٹس کے عہدے پہ پتہ نہیں کس طریقے سے پہنچا ہے، تو اس کا بھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے 6 رکنی بینچ بنا کے اور اس کے بھی اس فیصلے کو کالعدم قرار دلوا دیا۔ یعنی کہ پیپرز کی جو جنگ تھی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر وہاں کا بھی زور لگا لے تو اس کے بعد 6 بندے پورے نہیں ہیں، ایک مندو خیل ہے، ایک وہ دوسرا ہے، ایک وہ عطر من اللہ ہے، کیونکہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان والی پارٹی ہے گی، پارٹی سے میری مراد ہے کہ نیچر ہے گی کہ وہ بھی کرائے پہ دستیاب ہے گا۔ تو 4 بندے، اگر آپ یہ سوچیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ججز تقسیم ہیں، تو میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ 4 ججز جو ہیں وہ 3 ججز اور چوتھا قاضی فائز عیسیٰ یہ ایک جگہ پر ہیں، اور باقی جو 10 ججز ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، تو کر یہ کچھ بھی نہیں سکتے۔ پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا فوری طور پہ، اور اس کے اندر یہ جو ہمارا کرائم منسٹر ہے جناب بیکاری اعظم، اس نے کہا کہ جناب ہم اس فیصلے کو مسترد کرو، تمہاری اوقات کیا ہے فیصلے کو مسترد کرنے کی، تم تو نااہل ہو جاؤ گے، تم تو چاہتے ہی ہو۔ اچھا ویورز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم اس فیصلہ ہم اس قسم کی جنگ لڑیں اور جنگ کے بعد ہمیں نااہل قرار دے دیا جائے یا ہمیں وہ کر دیا جائے، تو اس کے بعد ہم سیاسی شہید بن جائیں۔ ادھر سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک لاڈلے کو پنجاب کی حکومت تشت میں رکھ کر دی جا رہی ہے۔ اب اس پاگل عورت کا ہم کیا کہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو جھلی عورت ہوتی ہے کہ وہ پورے کے پورے خاندان کے اندر جو نہیں بلکہ کٹنی عورت ہوتی ہے وہ پورے کے پورے خاندان میں لڑائیاں کراتی ہے، تو اس کٹنی کی یہ مثال ہے کہ اس نے یہ بات کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی ابدال گل نہیں رہی ہے، اور ان کے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں،
کیونکہ ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں, ان کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہا ہے. اسی لیے تو یہ ٹوپی ڈرامہ 23 مارچ کو اس منشی نے کیا تھا, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے 23 مارچ کو, اسی لیے اس نے یہ ٹوپی ڈرامہ کیا تھا 22 مارچ کو, کہ ان لوگوں کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہا ہے. اور آپ چیف جسٹس نے اس کے اوپر بھی کیل ٹھوک دی. اس میں انہوں نے کہا کہ جو نامینیشن پیپر جمع ہو گئے وہی تصور ہوں گے, اس کے بعد ایک پیپر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, نہ قبول کیا جائے گا. جو یعنی کہ 21 مارچ تک جو جمع ہو گئے تھے وہی ہیں, اور اس کے اندر ان کی بہت سی سیٹوں کے اوپر تو ان کو بندے ہی نہیں مل رہے, اور یہ اسی لیے منسوخ کیا تھا. آگے لے کے گئے تھے کہ ہمیں بندے مل جائیں گے, ہم کم از کم ٹوپی ڈرامہ تو کر لیں گے, لیکن وہ ٹوپی ڈرامہ ہو گیا ناکام. یہ میں آپ کو بتا دوں, گھبرائیے گا نہیں, پریشان مت ہوئیے گا. میں اپنے ویورز کو کہوں گا, اپنے پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ جو آخری چراغ ہیں گے یہ بھڑک رہے ہیں گے, یہ بھڑک رہے ہیں اور یہ بجھنے والے ہیں. یہ جو کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے فلانا نہیں کریں گے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ طاقتور حلقے بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے, بہت ہو گیا. ان کو بھی پتہ تھا اور ان کو بھی معلوم ہے گا کہ بس اب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے اور بدنامی ہم اپنے اس میں نہیں لے سکتے. تو بات یہ ویورز کہ اس ٹائم جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وفاقی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم یہ حکم کو نہیں مانتے, عدالتی حکم کو, لیکن ان کی اوقات نہیں ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کے اوپر 2 وزرائے اعظم پہلے بھی جا چکے ہیں, اور لگتا ہے کہ ایک پکا مکو ٹھکنے لگا ہے گا شہباز شریف کو بھی. ویسے بھی اس کو ٹھکنا چاہیے, اس لیے ٹھکنا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے, یہ وہ دماغ سے فارغ شخص ہے گا کہ جب کہا تھا کہ الیکشن کرا لو تو اس نے کہا تھا میں تمہارے کہنے پہ نہیں کراؤں گا. یہ اس نے 3 دفعہ قومی اسمبلی کے اندر کہا تھا. میں تھوڑی سی عادتیں اتارنے کا بھی ماہر ہوں, لیکن ان لوگوں کی تو عادتیں یعنی کہ اتارنے کا بھی دل نہیں کرتا. ان کی تو جسے کہتے ہیں کہ اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں ہونا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی میں نے اپنے ایک بہت پہلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا, اور لیکن آج میں پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو بنگال کا جو میر جعفر اور میر صادق تھا یہ اسی خاندان سے ہیں, اور جو ٹیپو سلطان کی فوج کو جس نے دھوئی یہ اسی خاندان سے ہے یہ بندہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سارا کا سارا گند جو ہے کوئٹہ کے اندر جمع ہو جاتا ہے, کبھی چودھری افتخار چودھری کی شکل کے اندر, کبھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شکل کے اندر, کبھی مندو خیل کی شکل کے اندر, تو بہرحال, اور کبھی نواب اکبر بھٹی کی شکل کے اندر. کیونکہ ایک سیٹ کی حکومت ہے, اور وہ ایک سیٹ اگر دیکھیں تو آپ وہ بھٹی کی, وہ شاہ زین بھٹی جو اپنے آپ کو بڑے بالوں والا جھلا جو کہتا ہے اپنے آپ. تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہونا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ پریشان مت ہونا. رات کو میں نے ایک اپیل کی تھی کہ پہرا دینا, تو پہرا رات کو دیا گیا. بہت بڑی تعداد میں وکلا تھے وہاں پہ, سول سوسائٹی تھی, سب کچھ تھا. ادھر شرپسندی کی طرح سے کوشش کی گئی. 4 سے 7 بندے ٹوٹل نون لیگ کے آئے, اور جناب انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے چیف جسٹس کے خلاف اور دوسروں کے, لیکن انہوں نے جب دوسری طرف کراؤڈ دیکھا تو وہ جو 4-6 بندے دم دبا کے بھاگ لیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی بڑا اچھا کھیل رہی ہے. اور آج میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ, تو ادھر یہی بات ہو رہی تھی. تو میں نے آپ کو بہت پہلے اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ ہم لوگوں کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور میرا بڑا بھائی ضیاء الحق کے دور کے اندر کوڑے کھا چکا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ سیاست کے اندر اگر سیاسی کوئی پارٹی ہے جو سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے تو عمران خان کا تو مقابلہ ہی نہیں کرے نا. عمران خان نے تو ان تمام سیاستدانوں کو پچھاڑ دیا. میں سیاسی پارٹی کی بات میں نے کہا وہ پیپلز پارٹی ہے, کہ پیپلز پارٹی کے کسی وزیر کا, کسی مرد کا کوئی بیان نہیں آیا کہ جناب عدالت کو یہ کرو نہ کرو. بلاول بھٹو کے بیان کو میں بیان نہیں مانتا, کیونکہ مردوں کے یا عورتوں کے بیان کو مانتا ہوں, ہجڑوں کا کیا بیان ہوگا. تو اس نے کہا تھا ماشاء اللہ, تو ماشاء اللہ اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ تمہاری بیوقوفیوں کی وجہ سے, تم لوگوں کی وجہ سے ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں. قانونی جنگ کے اندر کبھی بھی ماشاء اللہ نہیں لگتے. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی بہت اچھا کھیلی, اور زرداری صاحب حسب توفیق حسب عادت جب بھی پاکستان پہ ایسا وہ ہوتا ہے تو وہ دبئی پدھار جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں. تو ویسے میں بتانا چاہتا ہوں زرداری صاحب, آپ کی ایسی قسمت نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو موت آئے گی, کیونکہ رمضان کے اندر جو مرتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.